یعنی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنا وقت گزار چکا ہے رات، اور اس کو یہ ہی نہیں پتہ کہ یار میں نے غسل سنت کے مطابق کرنا ہے، اور آپ کا اگر غسل نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز کسی سلسلے میں نہیں جائے گی، وہ پلیدگی کی حالت میں آپ جہاں پہ رہیں گے تو وہ جو ہے وہ طہارت نہیں ہوگی۔ شادی شدہ بندہ ہے تو اگر وہ اپنا وظیفہ ادا کرتا ہے اسلام کے مطابق جو اس کو دیا ہے، تو مرد اور عورت دونوں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ غسل جنابت ہے۔ اب دیکھیں نا، رات ہاتھ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ گیا ہے اور ہاتھ کو گندگی لگی ہے، اور وہی ہاتھ اگر آپ پانی کے برتن میں ڈالیں گے تو اس سے کلی کرنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ یار میں نے تو اپنا گندا ہاتھ اس میں ڈال دیا ہے۔ آپ اپنی یہ ساری انگلیاں پانی کے اندر ڈالتے، ان کو تر کرتے، تر کرنے کے بعد یہ دیکھیں جس طرح سر کا خلال ہوتا ہے، ان انگلیوں سے آپ نے اپنے پورے سر کا خلال کرنا ہے، یہ سارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 313 ڈیجیٹل سے آپ کا میزبان اختر رسول جنجوہ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ حافظ محمد قاسم شیخو پری موجود ہیں۔ بات کریں گے ایک ٹاپک پہ۔ حافظ صاحب، غسل جنابت کیا ہے اور اس میں اسلام میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ بھائی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اختر بھائی، یہ تو آپ کہہ لیں کہ پاکی اور ناپاکی کے درمیان ایک اہم معاملہ ہے کہ جنابت کا اگر صرف آپ غسل کہیں تو اس میں مرد اور عورت جب ایک خاص حالت ان کی کنڈیشن ہو جائے تو اس صورت میں ان کے اوپر غسل جو واجب ہوتا ہے اسے غسل جنابت کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ فرضی غسل جو اسلام میں ہے اس کی کنڈیشن الگ بھی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، اس پہ بھی غسل کرنا فرض ہے۔ عورتیں جو اپنی ماہواری سے فری ہوتی ہیں ان کے لیے بھی غسل کرنا فرض ہے۔ حیض ہو گیا ماہواری، اور نفاس بچہ جننے کے بعد جو ایک خون آتا ہے اس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی غسل فرض ہیں ان کا طریقہ ایک ہے، اور یہ پاک ہونے کے لیے فرض ہے، اور اس کے بغیر آپ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسلام کی جو ساری بنیاد ہے وہ پاکیزگی کے اوپر ہے، تو یہ فرض ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی بہت زیادہ غفلت ہے، بالخصوص اگر آپ نوجوان طبقے کو پوچھیں، آپ باہر روڈ پہ جائیں، کسی کو کہیں بھئی فرضی غسل جنابت کا غسل کیا ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے، میں ایک جگہ پہ گیا، ولیمہ تھا، تو ولیمے کے موقع پہ دلہا پاس بیٹھے ہوئے، تھوڑی بے تکلفی بھی تھی، تو میں نے اسے کہا بھائی جان غسل سنت کے مطابق کیا ہے؟ وہ کہتا جی وہ روٹین والا جو نہانا ہوتا ہے وہی نہایا ہوں۔ یعنی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنا وقت گزار چکا ہے رات، اور اس کو یہ ہی نہیں پتہ کہ یار میں نے غسل سنت کے مطابق کرنا ہے، جنابت کا غسل کرنا ہے، تو بھائی وہ عام روٹین کا نہانا نہیں ہے، وہ فرض ہے غسل، اور اس کا طریقہ فرض ہے۔ جب تک اس کے مطابق آپ غسل نہیں کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، اور آپ کا اگر غسل نہیں ہے تو پھر آپ کی نماز کسی سلسلے میں نہیں جائے گی، وہ پلیدگی کی حالت میں آپ جہاں پہ رہیں گے تو وہ جو ہے وہ طہارت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ از حد ضروری ہے کہ اس کے طریقے کا بھی بندے کو پتہ ہونا چاہیے، اور بندہ پاکیزگی بھی اختیار کرے۔ اس ضمن میں ایک یہ ہوتا ہے، شادی شدہ بندہ ہے تو اگر وہ اپنا وظیفہ ادا کرتا ہے اسلام کے مطابق جو اس کو دیا ہے، تو مرد اور عورت دونوں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ غسل جنابت ہے۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو احتلام کی صورت میں وہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے اور مردوں کو بھی ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ غسل جنابت ہے۔ اور جب تک وہ غسل نہیں کرے گا اتنی دیر تک وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا۔ تو غسل جب فرض ہو جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس کو ادا بھی کر لیا جائے، جلد از جلد پاکیزگی بھی حاصل کر لی جائے۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے غسل جنابت کے حوالے سے، سورہ نساء کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے، اور خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں پھر صحابہ کو اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے غسل جنابت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ جب، کیونکہ اس وقت تو ایک ٹب ہوتا تھا، ٹب میں پانی ہوتا تھا جمع، تو فرمایا کوئی بندہ اٹھتے سار اپنا ہاتھ اس میں نہ ڈالے، اسلام کی یہ نفاست ہے۔ اب دیکھیں نا، رات ہاتھ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ گیا ہے اور ہاتھ کو گندگی لگی ہے، اور وہی ہاتھ اگر آپ پانی کے برتن میں ڈالیں گے تو اس سے کلی کرنے کو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ یار میں نے تو اپنا گندا ہاتھ اس میں ڈال دیا ہے۔ اصول کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی ٹب کے اندر پانی جمع ہے، اسی سے آپ نے غسل کرنا ہے، تو آپ تھوڑا سا پانی کسی برتن کے ساتھ باہر لیں گے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے تاکہ آپ اپنا ہاتھ اس کے اندر داخل کر سکیں اگر آپ نے داخل کرنا ہے۔ اچھا، اگر پانی کھڑا نہیں ہے، عموماً شاور ہوتا ہے، شاور یوز کیا جاتا ہے، نلکا یوز کیا جاتا ہے، پانی جمع نہیں ہے، تو اس میں پھر یہ پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے
جسم کے جس حصے پر وہ مادہ منویہ لگا ہے اس کو آدمی کو صاف کرنا پڑے گا، اچھی طرح اس کو صاف کرے. اس کو جب یقین ہو چکے کہ میں نے اس کو کلیئر کر لیا ہے، صاف ہو گیا ہے، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اتنے حصے کو اچھی طرح وہ صاف کریں گے جہاں پہ یہ مادہ لگا ہے. اب اس کے بعد وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، سر کے مسے تک، ہاتھ بھی ویسے ہی آپ دھوئیں گے بالکل. اس کے بعد کلی بھی آپ نے کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، پھر آپ نے چہرہ دھونا ہے، اپنے بازو دھونے ہیں. یہ سر کے مسے تک، سر کا جب مسے کی باری آئے گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی یہ ساری انگلیاں پانی کے اندر ڈالتے، ان کو تر کرتے. تر کرنے کے بعد یہ دیکھیں جس طرح سر کا خلال ہوتا ہے، ان انگلیوں سے آپ نے اپنے پورے سر کا خلال کرنا ہے. یہ سارا جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ سر کی جو جڑیں ہیں وہ ساری تر ہو چکی ہیں تو پھر آپ ایک چلو لیں گے پانی کا اور اس کو آپ اپنے سر پہ ڈالیں گے. اس میں بہتر ہے پہلا دائیں جانب پہ ڈال لیں، پھر بائیں جانب ڈال لیں، درمیان میں ڈال لیں، دائیں جانب سے بہرحال اس کا آغاز کر لیں. تو 3 چلو جو ہیں ان کے ساتھ آپ نے اپنے سر کو تر کرنا ہے. اور پھر جب سر کو تر کریں گے اچھی طرح ملیں، پورا یقین کر لیں کہ آپ نے اپنے سر کو تر کر لیا ہے اور سر کا کوئی بال یا کوئی حصہ وہ خشک نہیں رہ گیا، یہ پورا یقین کر لیں اس ضمن کے اندر. اچھا یہاں پہ ایک ضروری بات ہے، خواتین نے عموماً اپنے بال باندھے ہوتے ہیں. آیا غسل کے اس موقع پہ ان کو اپنے بال کھولنے پڑیں گے؟ بھئی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام نے ان کو رخصت دی ہے. اگر ان کے بال بندھے ہوئے ہیں، کوئی انہوں نے مثال جس طرح عموماً چٹیا وغیرہ کی ہوتی ہے، بال باندھے ہوتے ہیں، کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 3 چلو اپنے پانی کے لیں اور سر کے اوپر ڈال لیں، وہ ان کے لیے کافی و وافی ہو جائے گا. ان کو بال کھولنے کی اور کھول کر سارے اس کو گیلا کرنے کی اسلام میں اس کی ضرورت نہیں ہے. 3 چلو ڈالنے ہیں سر میں، خواتین نے بھی اور اس طرح مردوں نے بھی 3 چلو ڈالنے ہیں. اس کے بعد آدمی نے پورے اپنے بدن پہ پانی بہانا ہے. اس کو شاور چلانا ہے تو شاور چلا لیں، کسی برتن کے ساتھ ہے تو برتن کے ساتھ جسم میں ڈالیں. کوشش کریں جتنی چیزیں غالباً ید لوک کے لفظ ہیں کہ آپ سے وسلم اچھی طرح ملتے جسم کو، صابن یوز کریں اچھی طرح، جسم کے جو حصے خاص کر یہ جوڑ جو ہیں ان کو اچھی طرح جو ہے وہ صفائی کریں. پورے جسم پہ آپ کو یقین ہو جائے پانی بھی بہہ چکا ہے، میں نے صفائی بھی کر لی ہے. تو پھر سب سے آخر پر جو حدیث پاک میں ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر پھر اپنے پاؤں دھویا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت سیوریج کا سسٹم تو تھا نہیں. اچھا جو پانی سے غسل کیا جاتا وہ پانی عموماً نیچے مٹی ہوتی اور پانی کچھ نہ کچھ جمع ہوتا، تو پاؤں دھونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا الگ ہو جاتے. تو اب چونکہ سیوریج سسٹم ہے، پانی ذرا بھی جمع نہیں ہوتا اور کوئی چھینٹا کوئی سابقہ پانی کا پڑنے کا خدشہ بھی نہیں ہے، تو اس میں اب یہ نہ بھی کریں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو پھر آخر پہ آپ نے جب پوری تسلی ہو جائے میں نے اپنا جسم پورا تر کر لیا ہے، صاف کر لیا ہے، پاکیزگی حاصل کر لیا ہے، پھر سب سے آخر پہ آپ نے اپنے پاؤں دھونے ہیں. پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے پھر بایاں پاؤں دھوئیں گے. اچھا اس ضمن میں یہ آپ کا غسل جنابت مکمل ہو چکا ہے. خواتین کا طریقہ بھی یہی ہے، مردوں کا طریقہ بھی یہی ہے، اور یہ سنت مطہرہ سے جو عمل ثابت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ عموماً لاشعوری طور پر لوگ اس کے مرتکب ہوتے ہیں. غسل جب آپ نے کر لیا ہے، اس دوران اگر آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ کو لگ گیا ہے، غسل آپ کا مکمل ہو چکا ہے لیکن آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے ساتھ وضو آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا اگر آپ کا ہاتھ آپ کی شرمگاہ کو لگ گیا ہے بغیر کسی کپڑے کے. اور اگر ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا، آپ نے پہلے جو اس کو صاف کر لیا تھا دوبارہ ہاتھ اس کو نہیں لگا، تو پھر آپ اسی غسل کے ساتھ غسل بھی آپ کا مکمل ہو گیا ہے اور آپ اس وقت وضو کی حالت میں بھی ہیں اور آپ نماز بھی اس طرح ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے غسل آپ کا ہو جائے گا لیکن وضو آپ کو نماز کے لیے دوبارہ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک سنت مطہرہ کے مطابق جو غسل کا طریقہ تھا وہ آپ کے سامنے